یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے تلاوت کی، ابھی آج ہم اور آپ ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہے. دیکھیے آزمائش اور پریشانی کا آنا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو کچھ بھی پریشانیاں آزمائشیں آتی ہے یہ ہمارے کرتوت کی بنیاد پر آتی ہے، ہمارے اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر آتی ہے. ہمیں تو چاہیے ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے اس کا خلاصہ ہے، جب انسان اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. آج ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی پاک سرکار دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنے میں روکا جاتا ہے اور روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اب ذرا بتائیے کتنی خطرناک سازش اور کتنی خطرناک چیز کہ ہمیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں حدیث شریف سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں شریعت اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم اس چیز کے پابند نہیں ہو جس کو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم جو کہہ اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. اگر کوئی انسان اس کو سوچے یقین جانیے پھر وہ اسلام میں کہاں سے باقی رہے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو آج یہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ قرآن کا احکامات کیا ہے، حدیث شریف ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور ہمیں اپنی گھر کی مستورات کو بھی اس کی تعلیم دینا ہے کہ دیکھیے دنیا والے تمہیں تھوڑا سا لبانے کی اور تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی اور تمہیں یہ بتائیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے، اس طرح کہہ کر تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تم اس طرح مت کرنا. اللہ اکبر، کتنی خطرناک سازش انسان سوچ نہیں سکتا ہے. ہمیں تو بس دل پر یقین کر لینا ہے اور اپنے اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو چیز دعا کر سکتے ہو کوئی چیز نہیں کر سکتے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اللہ سے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اپنے آپ کو پھر سے بچا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا اس پر اپنے آپ کو مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دیں. جب اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے اور ہمارا اللہ ہمارا ہو جائے گا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ ہمیں محبت کرنے والا ہو جائے، اور اگر اللہ یہ چاہے کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، پوری دنیا مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اور اپنے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ آج جو قانون لانے جا رہے ہیں وہ قانون سراسر قرآن کے خلاف، وہ قانون سراسر حدیث شریف کے خلاف جا رہا ہے. اے اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، اور یاد رکھیے اگر اللہ ہماری مدد فرمائے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتی. لیکن شرط یہ کہ پہلے ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. ہم تو بہت ساری چیزوں میں قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت ساری چیزوں میں حدیث شریف کے خلاف کر رہے ہیں. اب جو اس کو کرتا ہے اسی کے اتنی ہے دیکھو، جب وہ خود مکمل طور پر قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، جب وہ خود حدیث شریف پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. یا جو UCC کا جو قانون ہے اس کے اندر جو چیزیں ہم پر ڈالی جا رہی ہے، یقین جانیے بہت ساری باتیں ڈائریکٹ قرآن پاک کے خلاف ہیں. کیا کوئی مسلمان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ جو چیزیں قرآن پاک کے خلاف ہو ہم اس پر عمل کریں؟
ادنا سے ادنا مسلمان بھی وہ قرآن کے خلاف کام کرنے پر تیار نہیں ہوگا، ادنا سے ادنا مسلمان. اور ادنا سے ادنا مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے اس سے محبت ہے. اور یہاں بالکل طلاق ثلاثہ کا قانون جب نافذ ہو گیا، اب دیکھیے بالکل سراسر آپ نہ ایک طلاق دے سکتے نہ دو طلاق دے سکتے. اگر ایک طلاق یا دو طلاق کا آپ نے فتویٰ دیا آپ کی پکڑ. اور اس میں ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں. حالانکہ طلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اللہ نے صاحب فرمایا تم دو طلاق دے سکتے ہو، لیکن اللہ نے فرمایا، قانون نہ کہہ رہا کچھ نہیں کر سکتے. کتنی مشکل چیز. اگر اسی طرح UCC کا نافذ ہو جائے اس میں تو بہت ساری چیزیں جو قرآن پاک کے خلاف ہیں. ایک مرد کا انتقال ہو جائے، اگر آپ کے پاس آوے مسئلہ لے کر کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری دو بہنیں ہیں، ہم دو بھائی ہیں، آپ ہمیں اس کا حصہ کر کے دے دیجئے. اب اگر کسی نے مفتی نے بیچارے نے حصہ کر کے دے دیا کہ بھائیوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل، اور کسی عورت نے کیس داخل کر دیا تو یہ مفتی جائے گا جیل میں. کیوں کہ اس نے قرآن کے مطابق تو فتویٰ دیا ہے لیکن شریعت کے مطابق قانون کے مطابق نہیں. قانون نے UCC کے اعتبار سے یہ لاگ دیا ہے کہ مرد ہو کہ عورت ہو دونوں کا حصہ سرکار، چاہے مرد ہو چاہے عورت. ذرا بتائیے سرا عدت قرآن پاک نے فرمایا واللہ کہ قرآن پاک جب کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے عورت کو عدت میں بیٹھنا فرض قرآن پاک کہہ رہا ہے. لیکن UCC کیا کہہ رہی ہے؟ عدت بالکل نہیں. اب اگر کوئی اس کو عدت میں بٹھائے زبردستی اور اگر کیس داخل کر دے تو بٹھانا جائے گا جیل میں. بہت مشکل. اگر آج ہم اور آپ اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے نہیں مانگیں گے اور اگر یہ UCC ہم پر لاد دیا گیا تو یقین جانیے ہمارے آج تو ہم جانتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، مگر آنے والی نسل تو اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. اور تو یہی سمجھے کہ قانون ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اب بتائیے ہماری نسل اسلام پر باقی رہے گی؟ ہم تو ابھی باقی رہیں گے. کیوں؟ ہم تو زبردستی ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ہو رہا ہے اور ہمیں مشکل ہے، ہم تو اس کو غلط سمجھ کر، لیکن آنے والی نسل کو کچھ معلوم نہیں ہوگا اور وہ تو اس کو اصل سمجھ کر اس پر عمل کرے گی. تو یاد رکھیے کیا ہوگا. بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت ڈرنے. میں تو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کیا بھی کرنا چاہے، لیکن ہم اللہ سے خود دعا کریں راتوں کو اٹھ کر، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما. انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی تو یہ چیز اور یہ قانون یہ UCC نافذ نہیں ہو سکتا، رد ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہمارا کوئی عمل اور ہمارا رونا نہ ہو، ہم خود اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ کریں اور ہم خود شریعت اور سنت کے خلاف کام کرتے رہیں تو پھر ہمارا اللہ ہم سے کیا ہماری دعا قبول فرمائے گا. آج دیکھیں حدیث شریف کے اندر ہے ایک شخص لمبے سفر سے جائے، اس سے مراد بہت سے محدث گیا تو عمرے کا سفر یا حج کا سفر، کہاں جائے؟ بیت اللہ. اور وہاں جا کر دعا کرے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام انا یستجاب، کہ یہ اس کا کپڑا حرام کا، حرام چیز ہے، سودی لین دین میں مبتلا ہو، اور کپڑا اس کا، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کب دعا مانگتے ہماری دعائیں قبول نہیں تھی. ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے رہے، سب کچھ کرتے، لیکن یہ تو سوچو کہ آپ جو کمائی، آپ کی جو کمائی ہو کیسی، اگر کمائی حرام کی ہوگی تو کبھی کچھ بہت ساری چیزیں میں لے کے آیا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنی چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. دیکھیے ایک کام تو یہ ہے کہ اگر عمر ہوگی کیا 18 سال لڑکی کی اور 21 سال لڑکے کے، اگر اس سے پہلے شادی کی تو آپ کا رجسٹر نہیں ہوگا نکاح. اور اگر
یہی دونوں بغیر شادی کے ساتھ میں رہتے تو رجسٹر ہو جائے گا، اور یہی دونوں بغیر شادی کے اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو ان کے UCC قانون کے اعتبار سے وہ وارث ہوگا. حرام کا پیدا ہوا بچہ یہ وارث ہوگا. کتنا بتائیے. اور ہماری شریعت کہتے ہیں حرام کا بچہ وارث کہاں سے ہوگا؟ اس کا نسب ہی نہیں ہے. اسی طرح متبنہ لے پالک وہ بچہ اس کو بھی وارث مانا ہے، اس کو بھی ان UCC قانون کے اعتبار سے اس کے اندر داخل کیا. کتنی خطرناک باتیں کیسے دیکھیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہماری جو شریعت ہے وہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے. ہماری جو شریعت ہے، ہمارا تو لو ہے، اور ہمیں تو اس پر آزادی ملی تھی جب آزاد ہوا ہندوستان کہ تم اس پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو. وہ اس کو بدلنا چاہتے، اس لیے ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے قرآن پر عمل کریں گے، ہم حدیث شریف پر عمل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جتنا بھی قانونی اعتبار سے لڑنا پڑے گا ہم قانونی اعتبار سے لڑائی کریں گے اور اپنے حق کو لینے کی کوشش کریں گے. ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا اسلام پر باقی رہنا، اور اسلام پر جمنا مشکل ہو جائے گا. ایسی چیزیں اس کے اندر لائی گئی ہے. اللہ اکبر. ایک پرسنل لو ہے نکاح. دیکھیے کوئی مرد اگر کسی اعتبار سے اس کو دوسرا نکاح کرنے کی بہت ضرورت پیش آ گئی نہیں کر سکتا. عورت اگر اس کو نکاح کی طلاق ہو گئی مر گئی اس کو بھی نکاح کی اجازت نہیں. اب بیچاری کیا کرے گی؟ پوری زندگی ایسی رہے گی. سوچے انسان. نکاح کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ڈائریکٹ قرآن کے خلاف جتنے بھی احکامات ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن کے خلاف. آج کیسا زمانہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر آ گیا. ہمیں آج اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور ہم بدلے اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرے، اور آج سے طے کر لے راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تو ہی ہماری مدد فرما. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہوئی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر یعنی خوب اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.